علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعات، کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بخیر ہوں گے۔ دیکھو، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، یعنی خواتین کو جو کالجز میں لڑکیاں پڑھتی ہیں یا کہ گھریلو خواتین ہیں اور وہ قرآن کریم پڑھنا چاہتی ہیں، قرآن کریم کو سیکھنے کی ان کے اندر مطلب ایک تڑپ ہے، تو انہی کے لیے ہم لے کر آئے تھے مطلب شروع سے بالکل نورانی قاعدے سے قرآن کریم کو پڑھانے کا طریقہ، ٹھیک ہے؟ تو اسی میں ہم نے سب سے پہلے قرآن مطلب نورانی قاعدے کو شروع کیا کہ تاکہ قرآن کریم کی مطلب پہچان ہونا، قرآن کریم کو پڑھنا آسان ہو سکے۔ تو نورانی قاعدے میں ہماری تختی نمبر 3 چل رہی تھی، جس میں ہم نے زبر کو پڑھا دیا، زیر کو پڑھا دیا۔ اب ہم جو پڑھانے والے ہیں وہ پیش کے بارے میں پڑھانے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی پیش کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ 2 دن سے کافی طبیعت خراب چل رہی تھی میری، جس وجہ سے میری ویڈیو نہ آ سکی اور مطلب میں پڑھا نہ سکی، وہ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے تھا۔ تو چلیے سبق دیکھ لیتے ہیں کہ پیش کس کو کہتے ہیں۔ پیش جو ہوتا ہے وہ اس طرح کا جو نشان ہوتا ہے وہ پیش کہلایا جاتا ہے۔ کسی بھی حرف کے اوپر اس طرح کا گول اس طرح سے ہونا، وہ کیا کہلایا جاتا ہے؟ وہ پیش کہلایا جاتا ہے۔ پیش کو بھی معروف پڑھا جاتا ہے، مجہول آواز سے بچایا جاتا ہے، اور پیش کو بالکل تھوڑا بھی نہ کھینچے، اور پیش کی آواز بھی آگے کو جاتی ہے، اور ہونٹوں کے کنارے کیا ہوتے ہیں؟ ملتے ہیں، اور بیچ کا حصہ کچھ کھلا رہتا ہے۔ جس وقت ہم پیش کو ادا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یعنی پیش کو بالکل بھی نہ کھینچ کر پڑھے، کبھی اس طرح جیسے حمزہ پیش او، با پیش بو، ایک دم جلدی سے پڑھنا ہے، اور دونوں جو ہمارے اوپر نیچے والے جو ہونٹ ہیں ان دونوں کو آپس میں ملاتے ہیں جس وقت پیش کو ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بیچ کا جو مطلب گول کر کے دونوں ہونٹوں کو حمزہ پیش او، بیچ کا حصہ کھلا رہتا ہے، گول ہو جاتے ہیں دونوں ہونٹ۔ تو حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش تو، جیم پیش جو، حا پیش حو، خا پیش خو، دال پیش دو، رال پیش رو، غا پیش رو، زا پیش زو، سین پیش سو، شین پیش شو، صاد پیش سو، ضاد پیش زو، طا پیش تو، طا، صاد ضاد طا ضا، ان چاروں کو پر کر کے پڑھیں گے۔ ضا پیش زو، عین، عین ہوتا ہے باریک، عین پیش عو، غین پیش غو، فا پیش فو، قاف پیش قو، قاف کو حلق سے نکالیں گے، قاف قاف، کاف پیش کو، لام پیش لو، میم پیش مو، نون پیش نو، واو پیش وو، حمزہ پیش ہو، یا پیش یو، یا پیش یو، میں اس میں مطلب چھوٹا جو مطلب ہا ہوتا ہے وہ بھول گئی، ہا پیش ہو، مطلب بڑے ہا کو تو حلق سے نکالیں گے، ہا ہا، ایسے والے ہا کو تو حلق سے نکالیں گے، اور ایسے والے ہا کو موٹی آواز سے ہا پیش ہو، اس کو اس طرح سے پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے را پیش رو، سین پیش سو، روسو، لام پیش لو، رسولو، سین پیش سو، دال پیش دو، سودو، سین پیش سو، سودو سو، فا پیش فو، قاف زیر قی، فوقی، دال زبغدہ، فوقیدہ، فوقیدہ، قاف پیش قو، تا زیر تی، قوتی، قوتی، لام زبغلا، قوتیلا، قوتیلا۔ جس طرح سے میں ادا کرا رہی ہوں بالکل اسی طرح سے ادا کرنا، پھر انشاءاللہ قرآن کریم کو مطلب پڑھنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ نون پیش نو، کاف زیر کی،
نو کی سا زبر غصہ نو کی سا سین زبر غصہ نو کی سا نو کی سا کاف زبر کا را پیش رو کرو میم زبر ما کروما کروما عین پیش عو لام زیر لی علی علی میم زبر ما علیما ہا پیش ہو دال زیر دی ہودی یا زبر یا ہودیہ ہودیہ صاد پیش سو حا پیش حو سوحو فا پیش فو صحف صحف واو پیش وو سین زیر سی وسی عین زبر ع وسع قاف پیش قو دال زیر دی قودی غا زبر غا قدیرا قدیرا نون پیش نو صاد زیر سی نوسی را زبر را نوسیرا نوسیرا یعنی جس طرح سے میں پڑھا رہی ہوں نا بالکل اسی طرح سے پڑھنے کی کوشش کیجیے گا. شروعات میں تھوڑا سا مشکل لگے گا کہ مطلب الفاظوں کو نکالنا حرفوں کی ادائیگی کرنا, لیکن کیا ہے جب ان کو ہم اسی طرح سے پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ قرآن کریم کے جو مطلب پوری قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں قرآن کریم کو جو پڑھنا ہے وہ ہمارے لیے پڑھنا بالکل آسان ہو جائے گا. قرآن کریم مطلب ایک ہی اگر دیکھا جائے کہ مطلب ہر طریقے سے قرآن کریم سب سے زیادہ افضل کتاب ہے, سب سے زیادہ معزز کتاب ہے. تمام کتابوں میں جو سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ قرآن کریم کا ہے. تو اگر ہم لوگ سوچیں اگر ہمارا قرآن کریم ہی مطلب درست نہیں ہوگا, قرآن کریم کو ہی ہم صحیح سے ادا نہیں کریں گے, اس کے الفاظوں کو صحیح سے نہیں پڑھیں گے, تو باقی علوم چاہے کہ ہم انجینئر بن جائیں, چاہے ہم ڈاکٹر بن جائیں, چاہے ہم کتنی بڑی عالمہ فاضلہ بن جائے, تو ہمارے اس علم کے پڑھنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ جو بنیادی چیزیں جو سب سے مین چیزیں جو سب سے مطلب افضل ترین کتابیں اگر وہ ہم سے وہی صحیح سے نہیں ہم پڑھ پائیں تو باقی علوم کو پڑھنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. تو اسی لیے کوشش کیجیے کہ انشاءاللہ ہم اپنے مطلب قرآن کریم کو درست کریں گے, ہم اپنے قرآن کریم کو بہتر بنائیں گے. کیونکہ قرآن کریم کو سیکھنے پر بھی ثواب ہے, قرآن کریم کو سکھانے پر بھی ثواب ہے, قرآن کریم کو پڑھنے پر بھی ثواب ہے, قرآن کریم کو پڑھانے پر بھی ثواب ہے. یعنی ہر حرف کے پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالی نے ثواب رکھا ہے, نیکیاں رکھی ہیں. تو اسی نیت سے آپ پڑھیے کہ انشاءاللہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے. اور قرآن کریم کو پڑھنے کے مطلب ہے ہمیں ایک تو یہ کہ راہ ہدایت ہمیں کیا قرآن کریم کے اندر کہا گیا ہے وہ سب باتیں معلوم ہو جائیں گی. اس کے علاوہ جو ہیں کہ قرآن کریم ہمیں پڑھیں گے تو ایک جو مطلب ہمارے اوپر ایک فریضہ ہے, ایک ضروری جو ہمارے اوپر علم ہے جس کا پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے, اس کو بھی ہم حاصل کر لیں گے. اس کے علاوہ جو ہمارا چینل ہے اس پر مطلب مسائل وغیرہ بھی ہیں, جو پچھلی ویڈیوز ہیں, اور سیرت کی کتابیں بھی اس پر مطلب ہیں جو ہم نے پڑھائی ہوئی ہیں. تو اگر آپ کو ان چیزوں سے استفادہ حاصل کرنا ہو, آپ ان میں انٹرسٹڈ ہیں, تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا.